السلام علیکم مومنین سے گزارش ہے کہ حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری شریف چاورا میں تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس امام باڑے کی تعمیر میں حصہ لیں اور تعمیر میں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ایک روپیہ بھی امام باڑے کے لیے بہتر رہے گا اور آپ ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمارے پاس اجازہ بھی ہے، آپ ہمیں سہم امام خمس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سال سے کام رکا ہوا ہے، فائنینس کی کمی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اب اس کام کو شروع کرنا ہے اور ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ 40 تک کم سے کم نیچے کا ایک گراؤنڈ فلور تیار ہو جائے اور اس میں مومنین کا آنا جانا، نماز اور مجلس ماتم شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں حیدری امام باڑے کا کہ اس وقت حیدری امام باڑہ اس پوزیشن میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی اس امام باڑے کی تعمیر ہو جائے گی اور مومنین یہاں مجلس ماتم بھی کر سکیں گے اور نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے اسے آرام سے۔ مومنین، ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9220541108۔ آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنی مدد بھیج سکتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تاریخ سے منسلک کر دیا۔ جو کریں ماں کے پیٹ سے ہی بچہ بہت کچھ سیکھ کر کے دنیا میں آتا ہے۔ یہ عزاداری ہماری ماں اپنے پیٹ میں ہی سکھا دیتی ہے عزیزوں۔ اسی لیے امام کا یہ جملہ ہے جو میں نے کہا ہے آپ کے سامنے کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعائیں کرو۔ اور جو کرو لہٰذا ماں پورے دن انتظار کرتی رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ آج کا دن اتنا بڑا ہو گیا کہ کٹ ہی نہیں رہا ہے۔ کسی طریقے سے اللہ اللہ کر کے شام ہوئی، بیٹا آیا۔ ماں نے اپنے 25 سالہ جوان بیٹے کو پورا واقعہ سنایا اور واقعہ سنانے کے بعد جو بیوی تھی جس کا نام تھا ہانیہ، جب ماں سنا رہی تھی کہ حسین کیسے آئے اور کیا کیا تو بڑے حیرت سے یہ بھی سن رہی تھی۔ اور سننے کے بعد جب ماں نے کہا کہ آقا حسین نے بلایا ہے تو وہب قلبی کی زوجہ کہتی ہے چلو جانے میں دیر نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکے چلو۔ لہٰذا یہ 3 لوگ امام حسین کی خدمت میں آئے۔ بس اس سلسلے کا آخری جملہ اور مسائل۔ امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ ماں نے تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تھا جب پتھروں سے پانی پھوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہب قلبی نے کلمہ پڑھا، وہب قلبی کی زوجہ ہانیہ نے کلمہ پڑھا، یہ مسلمان ہو گئے۔ 2 محرم کو جب وہب قلبی پہنچے ہیں تو 9واں دن تھا ان کو شادی کیے ہوئے۔ اس طرح سے عاشور کے دن 17-18 دن بنتا ہے۔ غور کریے،
جو میں جس حساسیت سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. لیکن جب حسین کی بارگاہ میں یہ آئے اور کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہب کلبی نے ایک بات کہی عزیزو، بس یہ بات آپ تک پہنچانا ہے اور کاش کہ یہ بات میری آپ کے دلوں میں اتر جائے. وہب کلبی نے کہا آقا حسین کلمہ تو ہم پڑھ لیں گے مگر ایک شرط ہے. آقا حسین نے کہا وہب کلبی بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا ہماری شرط یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر ہم ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جدا نہیں ہوں گے. اور کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے بعد شرط یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آقا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کریے گا. آقا حسین نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہب نے کہا مجھے مولا آقا مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے، آپ جہاں جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے. آقا حسین نے بتایا کہ دیکھو ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، وہاں گلا کٹانا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا، وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، سب کچھ قربان کر دینا ہے. کہا آقا کچھ بھی ہو جائے چاہے وہب کو یہ اپنی جان ہی کیوں نہ دینا پڑ جائے مگر اب آپ کا ساتھ نہیں چھوٹے گا. آپ کو معلوم ہے وہب کلبی نے اپنی شہادت پیش کی. شہادت کے بعد وہب کلبی کی زوجہ نے امام سے کہا تھا آقا مجھے بھی اپنے آپ سے الگ نہ کیجیے گا، اپنی شہادت کے بعد مجھے بھی ان بیویوں کے ساتھ کر دیجیے گا، جہاں جہاں وہ جائیں گی وہاں وہاں ان کے ساتھ میں جاؤں گا. اور کر رہے ہیں دیکھیے ایسی معرفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسی معرفت وہب کلبی بننے کی ضرورت ہے کہ آقا حسین کلمہ پڑھ لیا ہے مگر اب آپ سے جدائی ممکن نہیں ہے. جو کربلا میں جہاں آنے کے بعد ہر ایک نے اپنی قربانی دی. شب عاشور جب آئی ہے کربلا میں تو امام حسین شہداء کی فہرست بیان کر رہے ہیں. بس ختم کیا میں نے. جب شہداء کی فہرست بیان کر رہے تھے تو بیان کیا کہ کل کا دن وہ ہوگا کہ جب میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر اپنی جان کو مجھ پر قربان کر دے گا. ہر ایک کا نام لیتے گئے، کبھی عابس کا نام لیا، کبھی جون کا نام لیا، کبھی مسلم ابن اوسجہ کا نام لیا، سب کا نام لیا، کبھی علی اکبر کا نام لیا، کبھی عباس کا نام لیا. جب قاسم نے اپنا نام نہ سنا تو کہا چچا کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ تو آقا حسین نے کہا بیٹا قاسم تمہارا بھی نام فہرست شہداء میں ہے. اور اس کے بعد آقا حسین نے ایک سوال کیا بیٹا یہ بتاؤ کہ موت کیا ہے؟ جناب قاسم کا جواب سنیں گے نا. آپ سنتے ہیں اکثر کہ جناب قاسم نے کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. لیکن عزیزو وہ جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو قاسم نے کہا. قاسم کہتے ہیں آپ چچا جان اگر موت آپ کی محبت اور اطاعت میں آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. نام سنایا اور اس کے بعد آقا حسین بی بی زینب کے خیمے میں چلے گئے.
ہاں عزیزوں، میں آپ کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی میں اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے آقا حسین، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اپنی بہن زینب کو لے کر کے چلے۔ کہا بہن زینب، میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب میں دیکھوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہاں عزادارو، آقا حسین ایک مرتبہ اصحاب کے خیمے کے پاس آئے، خیمے کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی تمام اصحاب حبیب کے سامنے، جیسے اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ حبیب یہ کہہ رہے تھے دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم مارے جائیں اور ہم میں سے ایک بھی کوئی زندہ رہ جائے۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا اے حبیب، آپ تو آقا حسین کے حبیب ہیں، آپ ہمیں صرف کل اجازت دلوا دیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ ہم حق کے نصرت کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ امام حسین خوش ہوئے، اصحاب کو دعائیں دی، آگے بڑھے، ایک ایسے خیمے کے پاس پہنچے جہاں جھانک کر کے جب حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا، 3 شخصیتیں وہاں پر موجود ہیں۔ ایک شخصیت کا نام ہے عباس، ایک شخصیت کا نام ہے علی اکبر، اور ایک شخصیت کا نام ہے قاسم۔ یہ 3 شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے سنا کہ علی اکبر نے کہا چچا جان، کل صبح جب جنگ ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنے بابا پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ عباس نے علی اکبر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بیٹا عباس کے ہوتے ہوئے ایسا پھر دوبارہ نہ کرے۔ اے بیٹا علی اکبر، ابھی تمہارا یہ چچا زندہ ہے۔